الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ روز عرفہ یوم بندگی خدا و روز عباد خدا، آپ تمام مومنین، تمام امت اسلامیہ و بالخصوص زائرین بیت اللہ الحرام جو حجاز کے افق تقویم کے مطابق کل یوم عرفہ و میدان عرفہ میں حاضر ہوئے اور اطاعت و بندگی خدا انجام دی، تبریک و تہنیت یہ عرض ہے۔ یہ روز گران قدر خداوند تبارک و تعالی نے اپنے بندگان پر اپنے لطف و کرم کا جو جلوہ کیا ہے، جہاں پر فراوان نعمتیں اور وسیلے انسان کو عطا کیے ہیں، ان میں ایک لطف الہی یہ ایام ہیں، ایام سعادت و ایام سعیدہ اعیاد کی صورت میں ہیں، لیالی قدر ہیں، ایام ماہ مبارک رمضان ہیں، اور یہ ایام ذی الحجہ ہے۔ بالعموم ذی الحجہ و ذی قعدہ دو عظیم مہینے ہیں، اور ان میں بھی یہ عشرہ اول ماہ مبارک ذو الحجۃ الحرام کا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے بہت عظیم احسان ہے و منت ہے اللہ کی۔ لقد من اللہ علی المومنین، خدا نے مومنوں پر جو منت گزاری کی ہے، احسان مومنین کے شامل حال کیا ہے، اس احسان و منت میں سے ایک یہ فرصتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عنایت فرمائی ہیں۔ ان ایام میں ایک بہت ہی باعظمت یوم عرفہ ہے۔ پاکستان کی تقویم اور افق کے مطابق آج ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے یوم عرفہ کی۔ حجاز میں ان کی تقویم کے مطابق گزشتہ روز تھا، اور آج وہاں روز عید ہے۔ وہاں فرق نہیں پڑتا، اگر ماہ رمضان المبارک میں بھی اس طرح سے فرق آ جائے، ایک افق پر رمضان ہے اور ایک افق پر نہیں ہے، یہ ممکن ہے، چونکہ چاند کی رؤیت تمام زمین کے لیے یکساں نہیں ہے۔ مغربی حصے میں واقع ممالک کے لیے پہلے چاند ہو جاتا ہے، اور مشرقی حصے میں جو لوگ واقع ہوتے ہیں ان کے لیے بعد میں ہوتا ہے۔ چاند کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چونکہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، مغرب سے طلوع ہوتا ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چاند مغرب سے نمودار ہوتا ہے، اس لیے بعض خطوں میں پہلے نظر آ جاتا ہے، بعض میں وقفے کے بعد نظر آتا ہے اپنی جسامت کے لحاظ سے۔ لیالی قدر بھی اس لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ ایک افق پر، ایک شہر میں، ایک علاقے میں لیلۃ القدر ہے ان کے رؤیت ہلال کے مطابق، دوسرے شہر میں دوسرے دن ہو۔ اس سے لیلۃ القدر کی حقیقت اور لیلۃ القدر کے حقیقت کو درک کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جس طرح نظام اللہ نے بنایا ہے ایام کا، ہر سال یہ ایام تکرار ہوتے ہیں اور ہر سال مومنین کو یہ توفیق و فرصت مہیا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ سال بھر انسان بندگی خدا انجام دیتا ہے، اور سال کے اندر خصوصی ایام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اپنے بندوں کے لیے، ان کے سلوک کے لیے، ان کی بندگی کے لیے۔ چونکہ معمول کے ایام میں سفر بندگی انسان کا مختلف حالات اور دشواریوں کی وجہ سے کند ہو جاتا ہے، سفر بندگی میں سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، مصروفیتیں انسان کی فراوان ہیں، مشغلے انسان کے زیادہ ہیں، کسب و کار میں مصروف رہتا ہے، تعلیم و تعلم میں مصروف رہتا ہے، گھریلو امور میں، کاروباری مسائل میں مبتلا رہتا ہے، خاندانی امور میں سرگرم رہتا ہے۔ یہ وہ لازمی اور ضروری مصروفیات ہیں جو ہر انسان کو درپیش ہوتی ہیں، اور کچھ فالتو انسان اپنے لیے فراہم کر لیتا ہے، جیسے لہو ہے، لعب ہے، غیر ضروری اور ممنوع سرگرمیاں سال بھر انسان معمول کے دنوں میں اپنا لیتا ہے، اور اس طرح وہ وقت، وہ عمر اور فرصت جو موقع اللہ نے بندگی کے لیے دیا ہے، وہ بندگی سے باہر گزر جاتا ہے، بندگی کے علاوہ گزر جاتا ہے، یا جائز امور میں یا ناجائز امور میں، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس کمی میں، کوتاہی میں جو فرق پڑ جاتا ہے، اس کوتاہی اور کمی کی تلافی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی لطف اپنے بندوں کے شامل حال کیا ہے، اپنے لطف و کرم و مہر و مہربانی کے تحت اپنے بندوں کے سپرد یہ لطف کے حوالے یہ لطف کیا ہے، اور ان کے شامل حال کیا ہے کہ سال کے ایام میں کچھ ایام کو مخصوص کر دیا ہے کہ ان کے اندر عمل بندگی معمول سے زیادہ بہتر اور مؤثر انسان انجام دیتا ہے۔ یہ ایام یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ ان کے اندر بندگی کا عمل انسان کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے، روان بھی ہو جاتا ہے، رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں، موانع ہٹا دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مانع و رکاوٹ انسان کی راہ میں شیطان ہے، شیطانی منصوبے ہیں، شیطانی تدابیر ہیں۔ ان ایام میں، معمول کے دنوں میں شیاطین آزاد ہیں، ہر طرح کے شیاطین آزاد ہیں، لیکن ان مخصوص ایام بندگی میں اللہ کی طرف سے جو لطف شامل حال ہوتا ہے اپنے بندوں کے، اس کا ایک مصداق یہ ہے کہ شیاطین روک دیے جاتے ہیں، ممنوع قرار دیے جاتے ہیں، پابند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایات کے اندر تدابیر ہیں کہ رکاوٹیں انسان کی کم ہو جاتی ہیں، بلکہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ دروازے جو انسان کو خود اپنے لیے کھولنے چاہیے، معمول کے دنوں میں انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی بنا پر، کوتاہیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے بند کر دیتا ہے، کچھ در اپنے اوپر خود بند کر لیتا ہے،
ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ در انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، مہیا کر دیے جاتے ہیں، در مغفرت جو اکثر اوقات غافل انسان اپنے اوپر بند کر دیتا ہے، در مغفرت خدا غفلت کی وجہ سے خود بند کر دیتا ہے۔ یہ در حتیٰ ان غافلوں کے لیے بھی ان مخصوص ایام میں، جیسے آج ہے یہ یوم عظیم و یوم مبارک، یوم عرفہ، اس قسم کی فرصتوں میں، مواقع پر وہ در کھول دیے جاتے ہیں، در توبہ کھول دیا جاتا ہے، در استغفار کھول دیا جاتا ہے، در رحمت کھول دیا جاتا ہے، برکتوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور خدا کی طرف سے دعوت ہے تمام بندگان کو کہ وہ ان ایام و مواقع میں، اگر باقی ایام میں غافل بھی رہے ہیں، غلطیاں بھی کرتے رہے ہیں، کوتاہیاں کرتے رہے ہیں، گناہ کرتے رہے ہیں، ان سے آمدن یا ساہون بہت کچھ سرزد ہوا ہے، ان ایام میں عرفہ، لیلۃ القدر اور ان جیسے ایام میں، اوقات میں، یہی لوگ جو شاید مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم نے اتنے جرائم کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، ہم نے پرواہ نہیں کی حدود خدا کی، احکام خدا کی، دوسروں کی دیکھا دیکھی یا دباؤ میں آ کر یا کسی بھی محرک کی وجہ سے ہم نے وہ حدود پائمال کر دیں، حرام و حلال کا خیال نہیں رکھا، جائز و ناجائز کا خیال نہیں رکھا، محرم نامحرم میں تمیز نہیں کی، حرص میں، طمع میں، لالچ میں گرفتار رہے، اور اس حرص نے ہم سے حرام کا بھی ارتکاب کروایا، ناجائز کا بھی ارتکاب کروایا، حسد میں مبتلا رہے، ضد میں مبتلا رہے، قدورتوں میں مبتلا رہے، کینوں میں ڈوبے رہے، اور اس کینہ توزی نے ہم سے اپنے ہی قریبیوں کے حق میں بہت جفا کروا دی، اپنوں ہی کے حق میں ہم سے ظلم کروا دیا، اپنوں ہی کے حق میں ہم سے حد تاکی و بے حرمتی کروا دی، اپنوں ہی کے حقوق کو پائمال کروا دیا۔ اس کینے نے، حسد نے، غضب نے، انہیں بھی خدا کی طرف سے دعوت ہے۔ یہ جو عام دنوں میں حدود خدا توڑ کے اور بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ شاید اب ہماری بخشش نہ ہو، انہیں بھی ان ایام میں ویسے ہی موقع دیا جاتا ہے جیسے ان مقربین کے لیے ہے، مخلصین کے لیے ہے اور مخلصین کے لیے ہے، ان پر بھی در کھلے ہوتے ہیں، یہ دعوت ان کے لیے بھی ہے۔ بلکہ چہ بسا اگر وہ آ جائیں، گناہگار آ جائیں بارگاہ خدا میں اور استغفار کریں، توبہ کریں، بعض روایات میں ہے کہ اللہ کو، چند دن قبل یہ روایت طلاب کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس عبادت سے زیادہ گناہگار کی توبہ پسند ہے جس عبادت کے بعد انسان غرور میں مبتلا ہو جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اس عبادت سے اللہ کو زیادہ وہ توبہ پسند ہے جو گناہ کے بعد ندامت پیدا کر دے، شرمندگی پیدا کر دے، وہ حالت اللہ کی ذات کو زیادہ پسند ہے۔ بعض توفیق تو رکھتے ہیں عبادت و بندگی کی، اعمال صالحہ و خیر کی، لیکن اس کی آفات سے اسے نہیں بچاتے۔
آفات عمل صالح و آفات بندگی و اطاعت غرور و تکبر ہے۔ چہ بسا انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے زیادہ گناہ کار کی توبہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ لہذا ان مواقع پر ان گناہ کاروں کے لیے زیادہ توفیق ہوتی ہے، وہ بارگاہ خدا میں حاضر ہوں۔ یہ ایام اور یہ توفیقات، یہ لمحے جو میسر ہیں اور جن سے ہم گزر رہے ہیں، غروب تک یہ زمان جاری ہے۔ غروب کے بعد پھر ختم نہیں ہوئی توفیق، در بند نہیں ہوئے۔ شب عید قربان وہ بھی توفیق ہی کا حصہ ہے، اور روز عید قربان جو بہت عظیم توفیق ہے اپنے بندوں کے لیے، اس لمحے میں عنقریب آپ داخل ہونے والے ہیں۔ غروب کے بعد شب عید قربان اور طلوع کے بعد روز عید قربان ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں اور لمحات ہیں کہ ایک لحظہ بھی ان کا انسان کی تقدیر بنانے کے لیے، بدلنے کے لیے، تمام گزشتہ گناہوں کو دھونے کے لیے اور اپنی عاقبت ایک لحظے میں بنانے کے لیے یہ سب سے موزوں زمانہ ہے جو ہم سب کو میسر آیا ہے۔ اگر ہم خود عاجز ہوں، نہ سمجھ سکیں ان ایام کی حقیقت و روح کو، ہم معصومین علیہ السلام کا اہتمام دیکھیں۔ عرفہ کے دن، روز عرفہ، انبیاء کرام علیہ السلام اور اوصیاء انبیاء ائمہ اطہار علیہ السلام کا اہتمام و علماء و بزرگان کا اہتمام ان ایام کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے یقین ہو جاتا ہے کیا عظیم عنایت و لطف خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شامل حال کیا ہے۔ روز عرفہ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے اہتمام روز عرفہ، اور تمام انبیاء کی سیرت میں یہ روز عرفہ 9 ذی الحجہ بہت بنیادی یوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یوم عرفہ کہ انہی کی سنت مومنین کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یوم عرفہ، یوم ترویہ جو کل گزرا ہے، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ ہے۔ مکہ سے روانگی ہے منا کی طرف، 9 ذی الحجہ منا سے روانگی ہے عرفہ کی طرف، اور 9 ذی الحجہ کی رات شب عید عرفات سے روانگی ہے مزدلفہ کی طرف، اور صبح عید مزدلفہ سے روانگی ہے منا کی طرف، اور پھر منا کا قیام شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر یوم کے اپنے نام ہیں، ایام کے نام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ایام میں جو کچھ انجام دیا حکم خدا سے، وہ سنت بنا دیا اللہ نے، موقف بنا دیا اور بندگی کا طریقہ بنا دیا تمام آنے والوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے عرفہ کا دن گزارتے تھے،
لکھا ہوا ہے تاریخوں میں، اور خصوصاً آخری سال حجۃ الوداع کا عرفہ جو رسول اللہ نے جو یہ دن گزارا میدان عرفات میں، جس اہتمام کے ساتھ گزارا، تاریخوں میں ثبت ہے، روایات احادیث و سنت کی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتب میں موجود ہے، سنی کتب میں موجود ہے، تاریخوں کے اندر ضبط و ثبت ہے۔ اصحاب رسول اللہ بھی حیرت کرتے تھے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے رسول اللہ کے ہمراہ عرفہ گزارا تھا، لیکن وہ آخری سال کا عرفہ الگ اہتمام کے ساتھ حضرت نے طے کیا۔ اور اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام اس یوم کو، امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام، اس یوم کو، اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اہتمام، اس روز اہتمام یعنی وہ ادائے بندگی، روش بندگی، سنت بندگی، طریقہ بندگی، عمل بندگی، جو کچھ ائمہ اطہار و معصومین و انبیاء نے اس روز اس بندگی کا اہتمام کیا، وہ مد نظر ہے، جس کی ایک جھلک یہ دعائے شریف ہے جو عنقریب انشاءاللہ آپ چند لحظات بعد پڑھنے والے ہیں۔ شرف تلاوت و قراءت اس کا نصیب ہونے والا ہے۔ یہ ایک تجلی ہے، ایک جلوہ ہے، اور سب سے نمایاں اہتمام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام تمام ائمہ اطہار اور سب سے بالاتر جس ہستی کو توفیق ہے احیاء عرفہ کی، تمام انبیاء سے زیادہ، تمام اوصیاء سے زیادہ، تمام ائمہ سے زیادہ وہی ہستی ہیں جن کے شرف زیارت سے ہم محروم ہیں، لیکن وہ ہمارے اعمال پر ناظر ہیں۔ امام عصر حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سب سے زیادہ اہتمام حضرت حجت کا ہے، چونکہ ہر نبی کی ایک محدود عمر تھی، سوائے حضرت نوح کے جو زیادہ ذکر کی گئی ہے۔ ائمہ اطہار بھی ایک محدود عمر جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے اس، اور پھر اپنی عمر میں ہمیشہ عرفہ میں حاضر نہیں ہو پائے۔ ایک امام معصوم ہیں جو عمر بھر میں نہیں حاضر ہو سکے۔ شیعہ کے لیے بہت اہم نقطہ ہے یہ، شیعہ کے امام میں، ائمہ میں سے ایک امام جو پوری عمر میں حاضر نہیں ہو سکے، ظالموں نے حاضر نہیں ہونے دیا۔ جس طرح اس وقت آل سعود یہ ظالم ترین شجرہ خبیثہ و ملعونہ ان مقدس مقامات پر قابض ہے، انہی کی شاخیں اور انہی کی جڑیں شجرہ ملعونہ بنو امیہ کی صورت میں تھا، اور پھر خلفائے عباسی کی صورت میں تھا، یہ اسی کی شاخیں ہیں۔ وہی سلسلہ ظلم کا، ستم کا، ان ستمگروں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو حاضر نہیں ہونے دیا۔ مقید رکھا، نظر بند رکھا، عمر بھر کے لیے امام کو
تحت نظر رکھا، حتیٰ اپنے پیروکاروں سے ملنا مشکل تھا، اور شدت ظلم و ستم یہ تھا. آج جو حجاز میں شیعہ ہیں وہ بہت ظلم کے سائے میں، ستم کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس تمام تر ظلم و ستم کے باوجود امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو ظلم و ستم سا تھا ان ظالموں نے روا رکھا ہوا تھا، یہ اس کا شاید عشر عشیر بھی نہیں ہے جو آج ان عزیزوں پر اور ان مظلوموں پر روا رکھا جا رہا. اس حد تک آپ ایک جملے سے توجہ فرما لیں کہ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا. اس حد تک کہ جب خداوند تبارک و تعالی نے اپنا ذخیرہ آخر حضرت حجت کی ولادت کا وقت قریب آیا، امام عسکری علیہ السلام کے لیے حالات ایسے تھے کہ بچے کی ولادت کے آثار کو بھی پنہان رکھا، مخفی رکھا. حتیٰ اپنے رشتہ داروں سے، ان عورتوں سے جو قریبی تھیں، روزانہ جن کا آنا جانا تھا، گھر میں آتی جاتی تھیں، اور حکومت کی طرف سے انہیں مأموریت تھی کہ آپ حسن عسکری کے گھر میں جب بھی بچے کی ولادت کے آثار پیدا ہوں فوراً حکومت کو آگاہ کریں، فوراً ان درندوں کو آگاہ کریں. اور وہ عورتیں جو رشتہ دار تھیں، قریبی تھیں، اپنے خاندان سے تھیں، ان سے بھی پنہان رکھا. اللہ نے بھی ان کے دماغوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا، اور امام عسکری علیہ السلام نے حکم خدا سے. آپ توجہ کریں کہ آج اتنا ستم تو کہیں بھی نہیں ہے کسی شیعہ کے اوپر کہ ان کے ہاں اگر بچوں کی ولادت ہو تو حکومتی ستمگر اس حد تک ستم روا رکھے ہوئے ہوں کہ بچوں کی ولادت کے آثار تک مٹانے اور بچوں کی ولادت اور مولود کو قتل کرنے کے در پہ ہوں. یہاں تو ابھی شیعوں کو نہیں یہ محسوس بھگتنا پڑ رہا، لیکن ائمہ شیعہ نے یہ دور دیکھا ہے. اس وجہ سے امام عسکری علیہ السلام، روایات میں بھی ہے، لوگ پوچھتے تھے کہ ہم اگر مستحبی حج کریں یا عمرہ کریں تو آیا ہم معصومین کے نیت سے کر سکتے ہیں؟ ائمہ اطہار اجازت دیتے تھے، آپ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. علماء فرماتے ہیں، اکثر علماء انہی روایات سے استفادہ کر کے کہ اگر کوئی مومن توفیق پیدا کرے، اپنا واجب حج کر چکا ہو اور مستحبی حج انجام دینا چاہتا ہے اور ائمہ کی نیت سے کرنا چاہتا ہے تو وہ امام عسکری علیہ السلام کی نیت سے وہ عمل کیا کریں. خوب عزیزان، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف ہر سال میعاد امام عصر روز عرفہ ہے. روز عرفہ مومنین اگر چاہتے ہیں اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا جس میں حضور و حاضری یقینی ہے، وہ روز عرفہ ہے. روز عرفہ حضور ہے بارگاہ امام میں، بارگاہ امام عصر و بارگاہ امام وقت میں ہاں حضور ہے. خوش نصیب ہیں وہ جو اس وقت ان سرزمینوں میں ہیں. خداوند تعالیٰ انہیں آل سعود کے شر سے محفوظ فرمائے اور صحیح و سالم گھروں کو واپس لوٹیں انشاءاللہ. وہ سب سے بڑی سعادت رکھتے ہیں، لیکن اس سعادت سے انہیں محروم نہیں رکھا گیا جو حج پر شرف یاب نہیں ہوئے، جو اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، اپنے شہروں میں ہیں، اپنے ممالک میں ہیں، اپنے گاؤں اور آبادیوں میں ہیں. انہیں بھی محروم نہیں رکھا گیا. انہیں بھی ایسے اعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر یہ انجام دو اور اپنے احوال اور اپنے حالات بنا لو ایسے، آپ کو بھی وہ توفیق نصیب ہو سکتی ہے
جو حاضرین در مکہ کو حاضر ہو سکتی ہے، زائرین کو حاصل ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک یہی اہتمام جو آپ نے کیا ہے اور دیگر مقامات پر مومنین کرتے ہیں. پاکستان میں اگرچہ عرفہ، یوم العرفہ اس طرح سے متعارف نہیں ہے، چونکہ ہم زیادہ رسوماتی لوگ ہیں، اس وجہ سے رسومات میں عرفہ شامل نہیں کیا گیا. عرفہ کا فقط ایک عمل انجام پاتے ہیں، چونکہ روز شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہے، اس لیے عزاداری کر لیتے ہیں. عزاداری بھی روز عرفہ میں حق بنتا ہے شیعہ کا، عزاداری کرے، چونکہ عرفہ ان مصائب کی بھی یاد دلاتا ہے. لیکن میدان بندگی سے، سفر کا آغاز بندگی سے کرے، اللہ کی بندگی سے کرے، امام کی بیعت اور اطاعت سے کرے. اور آج کا دن اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو مکہ سے باہر چلے گئے، روانہ ہو گئے یوم الترویہ کو. یوم الترویہ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حجاج مکہ سے منا جاتے ہیں اور منا سے عرفہ جاتے ہیں. وہاں پانی نہیں ہوتا منا اور عرفہ میں، اب اہتمام کر دیا گیا ہے، لیکن پہلے زمانوں میں وہاں خصوصیت تھی ان زمینوں کی. اللہ نے اسی حکمت کے تحت ان زمینوں کو انتخاب کیا تھا کہ ان میں آسائشیں نہ ہوں، سہولتیں نہ ہوں، سایہ نہ ہو، نہریں نہ ہوں، ٹھنڈک نہ ہو. ورنہ اللہ کی زمین تو وسیع ہے، وہ سرسبز زمینیں بھی اللہ ہی نے بنائی ہیں. حسین وادیاں جہاں چشمے ہیں، موسم بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی سرزمین ہے. لیکن وہاں نہ کعبہ بنایا، نہ عرفہ بنایا، نہ منا بنایا، نہ دعوت دی، وہاں نہ قربان گاہ بنائی. تفریحی مقامات پر سنگلاخ زمین، سخت زمین، چٹیل زمین، لم یزرع زمین، بے آب و علف زمین انتخاب کی گئی، اس لیے کہ بندگی کے لیے موزوں تھی یہی زمین جس میں آسائشیں نہ ہوں. لیکن آل سعود نے جہاں اور بہت ساری جنایات انجام دی ہیں، دین پر، قرآن پر، امت پر، رسول اللہ پر، اہل بیت پر، بشریت پر، انسانیت پر ظلم و ستم اس شجرہ ملعونہ نے ڈھایا ہے. وہاں پر حرم پر بھی بہت ظلم ڈھایا ہے، اور حرم پاک کو ہوٹلوں کی سرزمین بنا دیا ہے، برجوں کی سرزمین بنا دیا ہے، عیاشی کے مراکز اور تجارت کے بازار حرم میں بنا دیے ہیں، مغربی اور چائنا کے اموال کی فروخت کے لیے منڈی بنا دیا ہے. یہ جنایت ہے، ظلم ہے آل سعود کا حرم کے اوپر. اس لیے علامہ اقبال نے آل سعود کے حرم سے یہ اظہار کیا کہ اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے جو آل سعود نے ظلم حرم کے اوپر ڈھایا ہے. علامہ اقبال کی نظم ہے، اللہ کا فرمان فرشتوں کے نام، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. اس میں آخری مصرع ظاہراً یہ فرمایا ہے کہ ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے. اللہ کا فرمانا ہے فرشتوں کو کہ یہ سنگ مرمر کا حرم، اس سے میں خوش نہیں ہوں، یہ ناپسند ہے مجھے. ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. جس طرح حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا، ابراہیم کعبہ بنا، اللہ کا گھر بنا. خوب حضرت ابراہیم جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے، آج بغداد کے مضافات میں ہے، سرسبز علاقہ، زرخیز زمین، بابل قدیمی ترین تہذیب کا مرکز تھا، ابراہیم کی ولادت گاہ. اس زرخیزی سے، باغوں اور پھلوں کی سرزمین سے اٹھایا، نکالا. وہ دجلہ و فرات کے قریب جو زمینیں تھیں ان سے ابراہیم کو کوچ کروایا،
اور لم یزرا خطے میں پہنچا کر فرمایا یہاں پڑاؤ ڈال، یہاں اپنے خاندان کو آباد کر، یہاں اپنا شیرخوار اور اپنی وفادار زوجہ کو قیام عطا کر، اور پھر فرمایا کہ اب میرا گھر تعمیر کر اس سنگلاخ زمین پر۔ بابل میں بھی ہو سکتا تھا، نمرود نے بابل میں اپنا محل تعمیر کروایا، فرعون نے مصر میں دریائے نیل کے کنارے اپنا دارالامارہ قائم کروایا۔ عمرا وہ انسان ستمگر جو خدا بن بیٹھے، رب ہونے کا دعویٰ کیا جنہوں نے، انہوں نے یہ تفریحی مقامات انتخاب کیے، اور اللہ نے زرخیز و تفریحی مقامات سے اپنے بندوں کو اٹھایا، سنگلاخ زمینوں پہ بھیجا۔ پانی نہیں ہوتا تھا عرفہ میں اور منا میں، میدان عرفات اور منا میں پانی نہیں تھا، مکہ میں بھی نہیں تھا، لیکن مکہ میں آبادی ہونے کی وجہ سے اہتمام تھا پانی کا، پھر زمزم کی وجہ سے ہمیشہ مکہ میں پانی رہا ہے، منا اور عرفات میں نہیں تھا۔ مشکیں بھر کے مکہ سے لے جاتے تھے ساتھ، کچھ لوگ مشکیں بھر کے لے جاتے تھے، اور منا کے پیاسوں کو اور عرفات میدان عرفات کے پیاسوں کو پانی پلاتے تھے۔ امام علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یوم الترویہ کو ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر حاجی مشک اٹھائے ہوئے دوسرے حاجی سے پوچھتا تھا کہ ترویتا، پانی پی لیا ہے، سیراب ہو گئے ہو، پانی ملا ہے یا نہیں ملا، تاکہ میرے پاس جو پانی ہے میں تجھے پلا دوں۔ اس وجہ سے اس یوم کا نام ہی یوم الترویہ، سیرابی کا دن، یعنی پیاسوں کو پانی پلانے کا دن یوم الترویہ تھا۔ اسی دن سید الشہداء علیہ السلام مکہ سے احرام کھول کے اور باہر تشریف لے گئے۔ وہ قیام ظلم کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف 8 ذی الحجہ کو، آغاز تو پہلے ہو چکا تھا 28 صفر سے، 28 رجب سے، اور اب امام علیہ السلام نے باقاعدہ مکہ سے بھی خروج کیا، اور اہل مکہ کو، زائرین کو، وہاں کے عاقف اور بادی، مقیم اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو، دونوں کو امام نے دعوت دی کہ ہم جا رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، کل ہم جا رہے ہیں، کہ جو بھی آپ میں سے تیار ہے، من کان باذلا محجتہ فینا، جو بھی خون بہانے کے لیے، شہادت کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ ہم نکلنے والے، کوچ کرنے والے ہیں، فَلْيَرْحَلْ معنا، وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے۔ جو منا سے، جو مکہ سے منا جاتے ہیں، ان کے لیے یوم الترویہ ہے، لیکن امامت کے پیروکاروں کے لیے یوم الرحلہ ہے، چونکہ امام روز ترویہ کو حکم رحلت دے رہے ہیں۔ رحلت سفر کو کہتے ہیں، سفر کرنا رحلت ہے، راحل سفر کیا ہوا۔ مرحومین کو جو اس دنیا سے سفر کر کے آخرت میں چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس انہیں بھی راحل کہا جاتا ہے، جیسے امام راحل کہتے ہیں، وہ امام جو اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، او ہمارے ساتھ سفر کرو، کوچ کرو راہ خدا میں۔ یہ امامت کے ساتھ عہد کا بھی دن ہے، رحلت کا بھی دن ہے، یہ لبیک کا بھی دن ہے۔ سید الشہداء نے آخری ندا عاشورہ میں دی تھی، حل من ناصر،
حل من ذاب، یہ آخری ندا تھی، اور اس سے پہلے زندگی میں بارہا و بارہا لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو، کوچ کرو، رحلت کرو۔ وَأَز جملہ یہ ایام ہیں اور آج کا دن ہے جس میں امام نے دعوت دی ہے اپنے پیروکاروں کو کہ آج میرے ساتھ نکلو۔ اس لیے عزیزان مومنین، یہ لحظات بہت باعظمت ہیں، ہمارے توہمات سے بالاتر۔ شاید ہم اپنی کم معرفت، قلیل علم کی وجہ سے آج کے دن کی اہمیت کو نہ میں بیان کر سکوں اور نہ شاید آپ درک کر سکیں، لیکن یہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ اگر ہمیں اس یوم کی عظمت و حقیقت نہیں اگر سمجھ میں آئی، احاطہ نہیں کر سکتے ہم، جو اہتمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے آج کے یوم کے لیے فرمایا ہے، اور جو اہتمام انبیاء کرام نے فرمایا ہے، اور جو اہتمام اولین آدم حضرت آدم نے آج کے روز فرمایا ہے، وہ اہتمام کافی ہے ہمارے یقین کے لیے، منبع ہونا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے اور ائمہ ہدیٰ کے بتائے ہوئے اسرار رموز دین کے ہمیں معرفت بھی ہو جائے، نور علی نور، لیکن عمل ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور یہ اہتمام آج کے دن یہ بھی کافی ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اپنے پیشواؤں کے اوپر، ایمان رکھتا ہے رسول اللہ کے اوپر، ایمان رکھتا ہے انبیاء کے اوپر، ایمان رکھتا ہے ائمہ کے اوپر اور ان کی سیرت کے اوپر اور ان کے فرامین کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ اہتمام معصومین علیہ السلام کا کافی ہے۔ اس لیے یہ فرصت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، غروب تک یہ لحظات وہی قیمت رکھتے ہیں جو لیلۃ القدر کی ہے۔ لحظہ لحظہ خیر من الف شہر، لیکن یہ آپ کی قلبی حالت پر انحصار کرتا ہے اور آپ کے اس خضوع و خشوع پر انحصار رکھتا ہے۔ یہ سفر 1000 ماہ سے زیادہ سفر ارادے اور عزم کا سفر ہے۔ اس قدر جامعیت ہے اس دن کے اندر کہ اگر کوئی عالم آگاہ اسرار و رموز دین سے آشنا اگر 1 سال بھی اسرار و رموز عرفہ بیان کرتا رہے تو ختم نہیں ہوں گے، 1 سال بھی۔ بلکہ میں روایت ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زرارہ ابن اعین امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے بہت ہی اعلیٰ درجے کے شاگردوں میں سے ہیں۔ زرارہ وہ ہیں جنہیں خود ائمہ نے سند فقاہت عطا کی ہے کہ فقیہ ہے زرارہ۔ امام معصوم کی زندگی میں جن ہستیوں کو فقاہت کا درجہ خود ائمہ نے عطا کیا ان میں سر فہرست زرارہ ہیں، اور ائمہ ہدیٰ کی دعاؤں میں سے جن افراد کے لیے ہیں کہ زرارہ اور چند افراد زرارہ جیسے نام لیے، محمد ابن مسلم زرارہ، اگر یہ شخصیات نہ ہوتی، امام فرما رہے ہیں ائمہ قدردان ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ائمہ قدردان ہیں، قدر کرتے ہیں، اور اس قدردانی کا اپنے شاگردوں کے سامنے اظہار بھی فرمایا۔ ائمہ کا فرمان ہے یہ کہ اگر زرارہ اور یہ چند افراد اور نہ ہوتے، تشیع مٹ جاتا، ختم ہو جاتا یہ مسلک۔ جو عزائم تھے حکومتوں کے بنو امیہ اور بنو عباس کے، یہ تفکر ختم کر دیتے۔ اگر یہ شاگرد
نہ ہوتے. یہ ائمہ کا فرمان ہے, امام معصوم کا فرمان ہے. یہ زرارہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک روز یہ سوال پوچھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں خدمت میں 10 سال سے, غالباً اتنا عرصہ بیان کیا کہ 10 سال سے میں آپ سے ایک ہی موضوع کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں مسلسل, اور آپ ہر روز اس موضوع پر ایک نئی چیز بیان فرماتے ہیں, ہر روز نیا مطلب بیان فرماتے ہیں, نیا پہلو, جدید پہلو اس موضوع کا بیان فرماتے ہیں. تو بیان فرمائیے کہ یہ کیا راز ہے, یہ کیسا موضوع ہے کہ جس کے اسرار 10 سال سے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ مسلسل بیان فرما رہے ہیں اور تکرار نہیں ہو رہا, اور ہر روز اور ہر سوال کے بعد ایک نیا پہلو اس کا سامنے آتا ہے. اور وہ موضوع ہے حج, کہ حج کے بارے میں 10 سال سے پوچھ رہا ہوں اور یہ ایسا چشمہ ہے جو ختم ہونے کے قریب نہیں آتا. کیا راز ہے اس کے اندر؟ ان کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا, زرارہ, جو آدم کی خلقت سے پہلے, اب مجھے ذہن میں عدد نہیں ہے, عدد عموماً ذہن میں نہیں رہتے, 70,000 سال یا اس طرح کا عرصہ امام نے فرمایا کہ اے زرارہ, وہ راز جو آدم کی خلقت کے 70,000 سال پہلے شروع ہوا ہے اور قیامت تک قائم رہے گا, تو سمجھتا ہے 10 سال میں اس کے اسرار ختم ہو سکتے ہیں؟ تو سمجھتا ہے 10 سالوں میں ساری حقیقت اس راز کی پتہ چل جائے گی؟ ان میں سے ایک یوم عرفہ ہے, اور یوم عرفہ ایسی سعادت ہے, ایسی توفیق ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے, لاہور میں بیٹھے ہوئے, جامعہ عروۃ الوثقی میں بیٹھے ہوئے, اس سے بڑا لطف اللہ کا اپنے بندوں پر کیا ہوگا کہ میرے بندوں, اگر نہیں آ سکے مکہ, اگر نہیں آ سکے ان وادیوں میں جہاں ابراہیم کے قدم پڑے ہیں, مال نہیں تھا, توفیق نہیں تھی, استطاعت نہیں تھی, رکاوٹیں موانع تھے, لیکن دل بندگی خدا کے لیے تیار تھا, تو میرے بندوں احساس محرومی نہ کرنا. میں ان سرزمینوں کے اسرار و اجر اور اعمال اور ان کی روح اٹھا کر تمہارے تک پہنچا دوں گا. اگر تم نے وہیں بیٹھے ہوئے اپنے دل کو آمادہ کر لیا, تو میں تمہیں ان کے ساتھ محشور کروں گا جو ان مواقف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہی انہی کے ساتھ محشور کروں گا. بس یہ فرصت غیر معمولی فرصت ہے. ان کو, اس فرصت کو, اس مجلس کو, اس دعا کو, ان اعمال کو آپ, وہ جو ہمارے طریقہ کار ہوتا ہے, رسمی رسوماتی طور پر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں ثواب کی نیت سے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں, نہ عزیز من, آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت آپ میدان عرفہ ہی کے اندر ہیں اور روز عرفہ ہے, اور اس وقت آپ یوم عرفہ میں اپنے امام کی بارگاہ میں ہیں. سایہ ہے آپ کے سروں کے اوپر, اور اس وقت آپ ایک لبیک کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, چونکہ وہ حسین ابن علی دائماً ندا دے رہے ہیں, جو بھی تم میں ہماری راہ پہ آنا چاہتا ہے تیار ہو جائے. حسین فرما رہے ہیں ذی الحجہ میں, 9 ذی الحجہ کو فرما لیں فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا, تیار ہو جائے سید الشہداء کے کاروان میں شامل ہونے کے لیے.
قافلہ حسین میں شامل ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اور کس غربت کے ساتھ حسین مکہ سے نکلے. اس ندا کے بعد آپ وہ خوش نصیب ہیں, آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں. اس وقت 60 ہجری میں آپ نہیں تھے مکہ میں, آج ہیں آپ 1437 ہجری میں, آج آپ موجود ہیں. اور آج ساری دنیا نے دیکھا, مثال قائم کی کہ یہ تمام جمعیت, یہ تمام شیعہ روئے زمین پر آج سب کے سب سید الشہداء کی اس دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. آج حسین اگر فرما رہے ہیں من کان فیکم باذلا مہجتہ فینا, تم میں کوئی ہے ایسا جو ہماری راہ میں آ کر جان دے دے. مومن حافظ شاعر کے بقول کہ از تو بیک اشارے از ما بسر دویدن, اے حسین آپ ایک اشارہ کر دیں فقط, ہم قدموں سے نہیں سر کے بل دوڑ کر آئیں گے آپ کی بارگاہ میں. اور آج کرتے ہیں شیعہ, رحلت کرتے ہیں بارگاہ حسین ابن علی میں. اور عرفہ اگر مکہ نہیں جانا ہو سکتا, حج واجب نہیں, تو پھر سب سے افضل کربلا میں جانا ہے. عرفہ کربلا کے برابر کوئی اور سرزمین نہیں ہے, چونکہ راز عرفہ انسان کو وہاں جا کر سمجھ میں آتا ہے. افضل اعمال عرفہ کے زیارت سید الشہداء ہے, ہر مناسبت سے زیارت سید الشہداء ہے, چونکہ حسین امام دین ہیں. خدا شاہد ہے, اگر ایک ملت بھی اٹھ کر حسین ابن علی کی ندا پہ لبیک کہہ دے تو آج یہ پاک حرم ناپاک آل سعود کے چنگل میں نہ ہوتے, اور ہر سال ہزاروں زائرین بے دردی سے شہید نہ کیے جاتے, اور پوری دنیا میں شیعہ آل سعود کے فتنوں کی زد میں نہ ہوتا. اس لیے حسین ابن علی فرما رہے ہیں جو تیار ہے ہماری راہ میں آنے کے لیے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, بسم اللہ, نکلے ہمارے ساتھ, کاروان تیار ہے. آپ نے عہد کے ساتھ, بیعت کے ساتھ, اپنے دل کے ساتھ یہ عہد بھی باندھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں, لیکن آدم و ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, حسین و علی ابن حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. کیا؟ عرفہ یعنی معرفت کا دن, عرفہ اعتراف کا دن, عرفہ استغفار کا دن, اور عرفہ گڑ گڑانے کا دن, اور عرفہ اللہ کی طرف سفر کا دن, اور عرفہ امامت کے سائے میں اللہ کی طرف جانے کا دن. یہ ترتیب ہے. معرفت کا دن ہے, جب معرفت ہو جائے تو فوراً اعتراف کرو, ہر غلطی کا آج اعتراف کرو اللہ کے سامنے, گن گن کے اعتراف کرو کہ خدایا یہ غفلت میں ہو گیا, یہ ہوس نے کروا دیا, یہ نادانی میں سرزد ہو گیا, لیکن آج یہ گناہوں کا پلڑا لیے یہاں حاضر ہوں. اتنا بوجھ ہے گناہوں کا, کمر خمیدہ ہو رہی ہے, لیکن اعتراف کر رہا ہوں یہ میں نے کیا ہے, اور اس لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. تو غفور ہے, غفور کے سامنے یہ سب کچھ لایا ہوں. اے غفار, اے غفور, جب آیا تھا اتنا بوجھ لے کر گناہوں کا آیا تھا, تو غفور کا فرمانا کیا ہے؟ یہ روایت ہے امام کی کہ عرفہ کے دن جب تو سجدے سے سر اٹھائے گا تو اس طرح ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے متولد ہوا ہے, چونکہ غفار کے سامنے آیا ہے.
غفور کے سامنے آیا ہے، جب غفار کے سامنے آیا ہے، پھر ان میں سے کچھ واپس لے کر ساتھ نہیں جانا، سب کچھ یہاں مٹ جائے گا۔ غفران یعنی مٹا دینا، محو کر دینا، دھو دیں گے تجھے، دھو دیں گے تجھے، پاک کر دیں گے تجھے۔ جب پاک ہو جائے، جب پاک ہو جائے تو پھر ندا دے حسین ابن علی پر جو اللہ نے امام رکھا ہے۔ اے مومن، اب تو نے معرفت حاصل کر لی، اعتراف بھی کر لیا ہے، اب میری طرف سے حجت تجھے بلا رہا ہے، اس حجت کی ندا پر لبیک کہنا۔ اس لیے ہم آج کے دن دعوت حسین ابن علی پہ لبیک کہو گے، صلہ کیا ملے گا؟ صلہ اصحاب حسین میں نام درج ہو جائے گا، اور اصحاب حسین وہ ہیں جن پر خود حسین درود پڑھتے ہیں، اور حسین فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر درود پڑھو میرے اصحاب پہ ضرور پڑھنا۔ عزیزان، وہ نتر کے نکھر کے گئے، وہ نتر کے گئے، وہ نکھر کے گئے، جو رسومات میں لگے رہے حسین ابن علی کے ساتھ جانے کی توفیق حاصل نہیں کر سکے، لیکن جنہیں غفار نے پاک کر دیا تھا، جنہیں غفور نے پاک کر دیا تھا، وہ امام کے ساتھ گئے، اور جا کر امام نے، وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں کہ امام نے شب عاشور چراغ بجھا کر ان سے کہا کہ اب جا سکتے ہو، اب جا سکتے ہو، کل آخری دن آ گیا ہے۔ لیکن جب چراغ جلتا ہے سب وہیں قائم رہتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اے حسین، اے مولا، یہ قطرہ خون جو رگوں میں لے کر آئے ہیں یہ واپس لے جانے کے لیے نہیں آئے، یہ قطرہ خون آپ کے قدموں میں بہانے کے لیے آئے ہیں، یہ قطرہ خون نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ عزم انسان کے اندر پیدا ہو، آج بھی قافلہ حسین میں صحابی حسین بن سکتے ہیں، اور عرفہ وہ دن ہیں جن دنوں میں یہ کایا پلٹتی ہے، جن لحظوں میں یہ کایا پلٹتی ہے۔ عزیزان، جو بھی جس حال میں ہے، جو بھی جس حال میں ہے، گناہگار ہے تو امیدوار ہو جائے، آج بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، لیکن اعتراف کی ضرورت ہے۔ اعتراف کرنے والا شرماتا نہیں ہے، کیونکہ شرم اس وقت ہوتی ہے جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت نہیں آئی تو غفار کے سامنے کیا شرمانا۔ اس لیے جو ابھی دعا پڑھیں گے آپ، اس دعا میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام جب دعا پڑھتے پڑھتے اس آخری حصے پہ پہنچے تو سید الشہداء کے دونوں ہاتھ بھی بلند ہو گئے تھے، اور سید الشہداء کی فریاد بھی ادا ہو رہی تھی، اور سید الشہداء کے آنسوؤں سے سید الشہداء کی ریش مبارک تر ہو کر اور آنسوؤں کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے، اور شیعہ امام کے پیچھے پیچھے یا رب یا رب یا رب کا نغمہ ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور اس طرح سید الشہداء نے عرفہ کو ترک کیا اور منا کی طرف، قربانگاہ کی طرف رخ کیا۔ عزیزان، کل آپ قربانی، علامتی قربانی کریں گے، لیکن حسین کے ساتھ حقیقی قربانی بھی دینی ہے ہم نے۔ کل علامتی قربانی ہونی ہے، علامتی قربانی والے وہیں رک جاتے ہیں رسم قربانی کے لیے، اور حقیقی قربانی والے بچے اور اولاد لے کر پہنچ جاتے ہیں اس مسلخ میں جہاں امام جہاں پہنچتے ہیں۔ عرفہ حسین کے ساتھ انسان کو اس طرح جوڑ دیتا ہے۔ آج امام عصر، روز عرفہ امام عصر کا دن ہے، امامت کا دن ہے، اور امام کے ساتھ رحلت کا دن ہے، امام کو لبیک کہنے کا دن ہے، امام کی ندا میں ندا ملانے کا دن ہے، گڑ گڑانے کا دن ہے۔ اس لیے عزیزان، ہچکچاہٹ کے بغیر، جھجک کے بغیر
جھجک نہیں ہونی چاہیے. غفار و غفور کے سامنے کیا جھجک؟ جس نے اتنا لطف کیا، عرفہ جیسا دن ہمیں عطا کیا، اس کے سامنے آ کر شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے سامنے جھجکنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا شروع کرتے ہیں. آپ تمام مومنین اسی طرح نرم دل کے ساتھ، پرنم آنسوؤں کے ساتھ اور فریاد کے ساتھ اس دعا میں انشاءاللہ شریک ہوں گے. آمادہ ہوں سارے مومنین دعا کے لیے.